السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ حافظ اسرار احمد صاحب موجود ہیں جن کے فادر نے اور گرینڈ فادر نے مائگریشن کی تھی۔ تو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے اسائن کیا گیا ہے، بی ایس آنرز ہسٹری کے 5th سیمسٹر کے بچوں کو۔ اورل ہسٹری کا یہ ایک پروجیکٹ ہے، ریکارڈنگ دا پاسٹ۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں محمد رضوان، علیشہ، عائشہ اور علی حیدر۔ تو آج ہمارے ساتھ یہ جو صاحب موجود ہیں جن کا ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، ان کے ابا جی نے، دادا جی نے امرتسر سے جو ہے وہ مائگریٹ کیا تھا۔ تو ان سے ہم جانیں گے وہ واقعات جو مائگریشن کے وقت پیش آئے، وہ حالات و واقعات کہ جن کے دوران انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے یہاں مائگریٹ کیا، کیا اس کے اغراض و مقاصد تھے، کیا اس کے جو ہے وہ بعد میں جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں۔ تو ان سے ہم بات کر کے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ نے ڈائریکٹلی تو مائگریٹ نہیں کیا؟ جی نہیں، مگر آپ کے ابا جی نے، دادا ابو نے مائگریشن کی، تو ان سے آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے مائگریشن کے۔ تو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کیا صورتحال تھی، کس دن آپ کے والدین نے وہاں سے مائگریٹ کیا اور کس طرح کی جو ہے وہ صورتحال کو انہیں سامنا کرنا پڑا؟ جی ہم نے اپنے والد اور اپنے دادا سے جو ہے وہاں کے واقعات اور حالات سنے ہیں۔ وہ ہمیں اکثر رات کو بیٹھ کر بتاتے تھے پاکستان بننے سے پہلے کہ وہاں کے حالات، کہ ہمارے حالات ہندوؤں کے ساتھ کیسے تھے اور ہمارے معاشی حالات کیسے تھے۔ یہ سارے معلومات وہ فراہم کرتے تھے ہمیں۔ اور اس میں سب سے پہلے جو ہے پاکستان بننے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ دو قومی نظریہ ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور وہ ہندو تھے، تو ہمارا ان کا جو ہے نہ تو کلچر ملتا ہے، نہ مذہب ملتا ہے، نہ ہم ان کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ اس کی بنیاد پر جو ہے مسلمانوں نے جناب قائد اعظم حضرت محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان علیحدہ وطن کا جو ہے وہ تحریک چلائی، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک آزاد ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں عطا کیا۔ اچھا، میں بیسیکلی ان واقعات کو، جن واقعات کے اندر ہم یہ دیکھ سکیں کہ آپ کے والدین نے مائگریٹ کی ہے، مینز ہوتا ہے نا کہ وہ امرتسر سے چلے، کس ذریعے سے یہاں پر آئے، کون سے حالات ان کو پیش آئے، کیا کسی نے رستے میں لوٹا، کسی نے ڈاکہ ڈالا، کس طرح وہ لوٹ پوٹ کے یہاں پاکستان پہنچے، کہاں پر انہوں نے قیام کیا، وہ واقعات ذرا اگر ہمیں سنا دیں تھوڑے سے۔ جی وہ ہمارے دادا اور ہماری والد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب پاکستان کا اعلان ہوا کہ یہ ہمیں جو ہے ایک آزاد ملک مل گیا ہے، تو ہم نے اب اپنے ملک جانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو گھروں میں اتنے سامان ہوتے ہیں وہ سب کے سب تو وہ نہیں اٹھا سکتے تھے، نہ وہاں سے وہ کاروبار اٹھا سکتے تھے، تو وہ یہ سارے نقصانات وہاں کر کے تو صرف اپنے جانے اور کچھ تھوڑا بہت جو اپنا اسباب تھا وہ لے کر پاکستان جب آئے، تو راستے میں جنہیں بلوائی کہا جاتا ہے، سکھوں نے، ہندوؤں نے وہ مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جن کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ ایسے ہم مسلمانوں کے ساتھ، خاص طور پر ہماری عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسے واقعات اور ایسے حالات انہوں لوگوں نے کیے کہ جن کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، اور ان مظالم کی وجہ سے جو تاریخ ہے وہ ایک اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاہ باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اچھا، آپ کی فیملی کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی واقعہ پیش آیا، چونکہ آپ کے ابا جی نے، دادا ابو نے بتایا ہوگا کہ اس طرح ہم جا رہے تھے تو فلاں نے لوٹا، فلاں نے لوٹا، وہ واقعہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سنائیں۔ جی ہمارے جو خاندان کا قافلہ تھا وہ پہلے تو وہاں سے امرتسر سے ٹرین میں آیا تھا، سوار ہوا، تو کچھ ہی امرتسر اسٹیشن سے کچھ ہی فاصلے پر جب ٹرین آئی ہے تو اس ٹرین کو روک کر قتل و غارت ہوئی اور مسلمانوں کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مظالم کیے گئے۔ عورتوں نے، ہماری مسلمان عورتوں نے، بہت سی خواتین نے ہندوؤں اور سکھوں کے مظالم سے بچنے کے لیے اور اپنی بے عزتی کو بچانے کے لیے، اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے
خودکشی کرنے کو ترجیح دی. انہوں نے موت کو گلے لگایا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. اس کے بعد ہمارے والدین بتاتے ہیں کہ جب ٹرین جو ہے وہ لوٹ لی گئی تو ہر طرف لاشیں تھیں، خون سے بھری ہوئی تھی ٹرین. تو جو لوگ بچے اس ٹرین میں سے وہ پھر کچھ فاصلہ جو ہے وہ پیدل چلے. اس کے بعد جو بھی سامان انہیں میسر ہوا، کوئی بیل گاڑی یا کچھ اور کوئی ذریعہ ملا تھوڑا بہت، تو وہ اس کے ذریعے پھر پاکستان جو ہے واگا بارڈر کے راستے پاکستان میں آئے اور یہاں پر جو کیمپ بنائے گئے تھے ان میں انہوں نے پناہ لی. اچھا، آپ کی فیملی کے کتنے لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے مائیگریٹ کیا تھا؟ اس میں بچے کتنے تھے، خواتین کتنی تھیں، بزرگ کتنے تھے، نوجوان کتنے تھے؟ اس میں اب گنتی تو نہیں کی جا سکتی. اس میں ایک میرے بڑے دادا تھے، یعنی کہ میرے دادا کے والد، ان کے پھر آگے میرے دادا کے 3 بھائی تھے، ان کی آگے اولادیں تھیں، تو میری پھوپھیاں تھیں، تائے چاچے تھے. تو اس طرح سے پھر میرے کچھ تایا کے بچے تھے. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کوئی یہ 30-35 افراد پر مشتمل تھا ہمارا خاندان جو یہاں پاکستان اجڑنے کے بعد آیا. حافظ صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ ادھر کلچرل ڈفرینسز تھے ہندو مسلم میں، تو کیا ہندو اور مسلم کے جو تعلقات تھے وہ پہلے سے ہی صحیح سمت میں نہیں تھے، یا بٹوارے کو ہم اس کی ایک اہم وجہ کہہ سکتے ہیں؟ جب پہلے کہتے ہیں کہ کچھ بہتر تھے، مگر جب جیسے ہی مسلمانوں نے 2 قومی نظریے کو اٹھایا، جس کا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا اور تعبیر قائد اعظم کی صورت میں ہمیں ملی، جیسے ہی یہ شروع ہوا اس وقت سے ہندو مسلمانوں کے دشمن ہو گئے تھے. اچھا سر، میں اسی کوشچن کو ایلیبوریٹ کروں گا آگے. تو مطلب کہ آپ کے خیال میں اس کی بڑی وجوہات کیا تھیں؟ بڑی وجوہات تو بنیادی وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 2 قومی نظریہ، کہ ہمارا ان کا نہ کلچر ملتا ہے نہ مذہب ملتا ہے. اس کے بعد ہندو جو ہے وہ ایک متعصب قوم ہے، اس کو اپنے سوا کوئی دوسرا بندہ جو ہے، کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ نظر نہیں آتا. وہ صرف اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اور کسی دوسرے مذہب کے بندے کو انسان نہیں سمجھتا. اچھا، لاکھوں کی تعداد میں دونوں اطراف سے جو ہے وہ لوگ مرے، مسلمان بھی مرے، ہندو بھی مرے، سکھ بھی مرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی قتل و غارت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا بننا جو ہے وہ فیصلہ درست تھا؟ جی بالکل، پاکستان کا بننے کا فیصلہ جو ہے وہ بہت درست اور ہم مسلمانوں کے لیے وہ بہت بہتر ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ دونوں اطراف سے لوگ مرے، ہندو اور سکھ بہت کم تعداد میں مرے. مسلمانوں کی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ تعداد ہے جو مسلمانوں کو مارا گیا. ہمارا مذہب جو ہے وہ تو انسانیت کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ امن کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے مذہب کی حیثیت سے مسلمانوں نے ہندوؤں کو شیلٹر دیا، بلکہ مائیگریشن کرنے کے لیے ان کی مدد کی کہ وہ یہاں سے بحفاظت چلے جائیں، جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اس لیے جو ہے وہ ہندو جو ہے اور سکھ جو ہے وہ بہت کم تعداد میں مرے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. جبکہ تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ مرنے والوں کی مسلمانوں کی، عورتوں کی اور بچوں کی ہے. اچھا، اب بٹوارے کے دوران بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہجرت بھی دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے. تو آپ کے آباء و اجداد نے کس قسم کے حالات فیس کیے؟ مطلب کیا آپ کو لگتا ہے حالات و واقعات تھے؟ کیا ظلم و زیادتی کا شکار بنایا گیا آپ لوگوں کو؟ جی بالکل، بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے. ہمارے خاندان جو ہے، میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ امرتسر میں ایک اچھی حیثیت سے اچھی سیٹلمنٹ کاروبار میں بیٹھے تھے. جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. تو یہاں پاکستان آنے کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ملی ہے وہ آزادی کی نعمت ملی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ ہم اپنے ایک آزاد ملک میں اپنی مرضی سے سانس لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں. اچھا سر، بٹوارے کے وقت خواتین اور بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟
جیسا کہ میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ جو ظلم مسلمانوں پر ہوا ان میں مسلمان عورتوں اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے. عورتوں کے ساتھ بہت قسم کے ناروا قسم کے سلوک کیے گئے، جن میں یہ بھی بتایا گیا ہمیں، ابھی بھی آپ جنرل ہسٹری میں جائیں جو ہماری ریکارڈ میں ہے، اس میں جب امرتسر اور لاہور کے درمیان میں جو ایک جگہ ہے، وہاں پر وہ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہاں پر مسلمان عورتوں کے پستان کاٹ کر وہاں ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور عورتوں کو جس شدت سے، جس بے دردی سے قتل کیا گیا وہ سکھوں نے کیا. اور سکھوں نے ہندوؤں کے، میرا جو خیال ہے وہ ہندوؤں کے کہنے پر کیا. ہندو جو ہے چونکہ بزدل قوم ہے، وہ خود کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے انہوں نے سکھوں کو ورگلا کر استعمال کیا. اچھا، آپ کے والدین نے جب وہاں سے ہجرت کی تو آپ کو یقینی طور پہ انہوں نے بتایا ہوگا کہ کیا جذبات تھے ان کے جب پاکستان بنا، جب تقسیم ہو چکی، تو کس تاریخ کو انہوں نے یہاں مائیگریٹ کیا، کیا اسباب تھے جنہوں نے ساتھ لیے تھے، اور یہاں پر آ کر ان کو کیا جو اپنی توقعات تھیں وہ پورا اتری تھیں ان پہ؟ ان کے جذبات، وہ جو اپنے جذبات بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنا ایک آزاد ملک مل گیا، یہی ہماری سب سے بڑی چیز ہے، یہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے. ہم یہاں آزادانہ طور پر اپنے مذہبی معاملات کو ادا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے ہم تربیت دے سکتے ہیں، اور اپنے مذہبی کلچر میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. ان کے جذبات جو تھے وہ بہت بلند تھے، حوصلے بہت بلند تھے ان کے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مال و متاع کی کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اگر ہماری جائیدادیں وہاں رہ گئی ہیں، ہمارے مال و اسباب رہ گئے ہیں، اس کا ہمیں کوئی غم نہیں ہے. ہمیں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں، جہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی اور ہمارے دین کی حکمرانی ہوگی، ہم اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہیں گے، اور ہمیں اس سے بڑی نعمت نہیں چاہیے. تو گویا آپ کا مطلب یا مقصد یہ ہے باتوں کا کہ پاکستان کا حاصل کرنا صرف مذہبی مقاصد کے لیے تھا اور مذہبی آزادی کے لیے تھا؟ نہیں، خالی مذہبی نہیں تھا، معاشی بھی ہے. اگر آج ہم اپنے پاکستان میں، اپنے اس پیارے ملک میں ہم جتنے اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اکٹھے ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ تعلیم حاصل کر سکتے، ہم لوگ جو ہے وہ کوئی کاروبار اچھا کر سکتے، ہمارے بچے کوئی اچھی تعلیمیں لیتے، اچھے پڑھتے، اچھے تربیت میں آتے. میرا نہیں خیال. مگر یہ جو جاگیردارانہ اور سٹیٹس کو کا یہاں پہ اجارہ داری ہے 70 سالوں سے پاکستان پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے جو مقاصد تھے ان میں یہ بھی شامل تھا یا یہ غلط ٹریک پہ چلے گئے؟ نہیں، یہ چیز تو شامل نہیں تھی، یہ تو زبردستی شامل ہو گئی ہے اب، جو کہ غلط ہے. یہاں یہ جاگیردارانہ نظام کی ہی وجہ سے جو ہماری عوام کا استحصال ہو رہا ہے وہ اسی کی وجہ ہے. اگر آج جسٹیفیکیشن ہو جائے تو ہر طرف خوشحالی ہو اور امن ہو. بالکل. تو آپ لوگ کبھی امرتسر گئے پھر مائیگریشن کے بعد، آپ کے بڑے یا آپ کا دل کیا ہو؟ ہمارے بڑے گئے مگر میں نہیں گیا. صحیح. تو وہ کب گئے تھے، کتنے عرصے بعد گئے تھے، کیا تاثرات تھے پھر ان کے وہاں جانے کے بعد؟ وہ میرے والد بتاتے ہیں کہ وہ 48 یا 49 میں گئے تھے، اس کے بعد پھر وہ 52 میں گئے تھے. انہیں صرف یہ تھا کہ ہم اپنے گھر کو دیکھنے جا رہے ہیں، صحیح. اور کوئی مقصد نہیں تھا جانے کا. تو 52 کے بعد پھر وہ بھی نہیں گئے. صحیح. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور آپ سے یہ واقعات سن کے بڑا اچھا لگا. اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں یہ جو پروگرام دیکھیں گے ان کو بھی آپ کے واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی بہت تو شکریہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ تھا اورل ہسٹری کا، اس میں ہم نے اسرار صاحب سے بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت سارے واقعات جانے ہیں. تو یقینی طور پر آپ کو بھی ان واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت کچھ نیا جاننے کو ملے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. کیمرہ مین آمنہ کے ساتھ 5th سیمسٹر کے بچے. خدا حافظ.